سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہے جی، ہماری کریانہ کی دکان ہے اور ہم نے دکان پر سگریٹ اور نسوار بھی بیچتے ہیں، کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں فرماتے ہیں استفت قلبک، کہ اپنے دل سے فتویٰ لے. اللہ نے ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک مفتی رکھا ہے جسے ضمیر کا مفتی کہتے ہیں، اور مسلمان کا ضمیر صحیح موقع پر بر وقت صحیح رہنمائی کرتا ہے. اور یہ چیزیں کل مسکر و مفتر حرام ہو، ہر وہ چیز نشہ لائے یا دماغ کو چکرائے، فطور پیدا کرے، وہ حرام ہے. اور سگریٹ اور نسوار یہ دونوں چیزیں جو نہ استعمال کرتا ہو اسے استعمال کرا کے دیکھیں، وہ چکرا جائے. آپ پان کی چٹکی بھی پان کے اندر چٹکی بھی تمباکو کی رکھ کے دیں گے تو وہ چکرا جائے. تو یہ چیزیں حرام ہیں. جب چیز حرام ہے تو اس کا بزنس اور کاروبار انکم سب ہے. کیا ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اولاد کا حصول کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے؟ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ وہ نطفے دونوں میاں بیوی کے ہو، یعنی کسی دوسرے شخص کا نطفہ نہ ہو. جن کا آپس میں نکاح ہوا ہے دونوں نطفے انہی کے تو جائز. کیا اہل حدیث کے کہلانا فرقہ واریت نہیں ہے؟ یہ تو اصل ہے. اصل کو جب تک نہیں مانو گے تو ٹہنیاں تو نکلیں گی ہی نہیں. یہ تو اصل ہے. اصل قرآن و سنت ہے. اہل حدیث کہلانا دوسروں سے ہمیں ممتاز کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم اصل تنا، ہم ٹہنیاں اور شاخیں نہیں ہیں، ہم تنا جو قرآن و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اہل حدیث ہم دیگر احناف کے مقابلے میں، دیگر فرقوں کے مقابلے میں، ورنہ کفر کے مقابلے میں تو ہم مسلمان ہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے امریکہ کے مقابلے میں آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کے مقابلے میں آپ کانپوری ہیں. یہ اسی طرح سے. مسافر مقامی امام کے ساتھ 2 رکعت پا لے تو کیا سلام پھیر دے کیونکہ اس کی نماز قصر مل گئی ہے؟ نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ صراحت ہے کہ اگر امام مقیم ہے تو مقتدی پوری پڑھے گا، اور اگر امام مسافر ہے تو مقتدی اگر مقامی ہے تو پوری کرے گا، اگر اس کے پیچھے مسافر ہے تو وہ بھی قصر کرے گا. اس لیے امام کو دیکھنا چاہیے کہ وہ مقامی ہے، وہ پوری رکھتے پڑھ رہا ہے. آپ کو کتنی ملی ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وضو کرتا رہے، بیٹھا رہے، جب 2 رکعتیں نکل جائیں پھر آ کے نکل. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں شریک ہو جاؤ. وہ انتظار بھی بہتر رہی اور پھر مقامی امام کے پیچھے قصر کرنا بھی بہتر ہے. سوال یہ تھا کہ اگر آخری 2 رکعتوں میں مسافر آگے جی میں نے اسی کا ہی جواب دیا کہ اگر امام مقامی ہے تو پیچھے اگر مسافر آیا ہے تو وہ پوری ہی پڑھے گا، الا یہ کہ جماعت چھوڑ دے پھر 2-4 مسافر آپس میں مل کر جماعت کرے تو ٹھیک. کیا تحریک لبیک کے ساتھ کام کرنا درست ہے کیونکہ وہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعرہ ہی مشرکانہ ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہی مشرکانہ ہے. تو آپ مشرکانہ نعرے کے ساتھ دیکھیے کسی چیز کی، کسی تنظیم کے اندر کوئی ایک اچھائی دیکھ کر اس سے فوراً متاثر نہیں ہو جانا چاہیے. آپ اہل حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے دوسروں سے ممتاز کیا ہے. آپ کے نعرے بھی توحید پہ سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کی جماعت کتاب و سنت کی تحریروں سے مالا مال ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے اور جھانکنے کی؟ آپ کو کسی بھی میدان میں الحمدللہ آپ بھوکے نہیں ہیں. ہر میدان میں اللہ رب العالمین نے آپ کو خود کفیل بنایا ہے. اللہ کا احسان ہے. سوال ہے منگنی کے بعد اور نکاح سے پہلے منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے، وضاحت فرمائیں. منگنی کے بعد بھی درست ہے لیکن بڑوں کی موجودگی میں. منگنی سے پہلے بھی درست ہے چونکہ منگنی نکاح نہیں ہے. منگنی ایک زبان ہے جو بڑے آپس میں کر لیتے ہیں. ایک دفعہ بات چیت کرنا، دیکھنا،
اس کی شکل و صورت، چونکہ لڑکے نے ظاہر بات ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور لڑکی نے بھی، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک نظر وہ اس کو دیکھے، پتہ چلے اندھی ہے، کانی ہے، بھینگی ہے، لڑکی بھی دیکھ لے کہ لڑکا لنگڑا ہے، لولا ہے، گونگا ہے، کیا ہے۔ تو لوگ دھوکے بھی دیتے ہیں کہ ایک اچھا بھلا خوبصورت بھائی دکھاتے ہیں اور شادی کے وقت دوسرا بھائی نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح لڑکی والے بھی دھوکہ دیتے ہیں، ایک خوبصورت لڑکی پڑوسن کی اٹھا کے دکھا دیتے ہیں اور پھر شادی کے وقت اپنی لڑکی وہ جو کالی تھی وہی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس دھوکے سے بچنے کے لیے شریعت نے کوئی بھی چور بازاری کا راستہ رکھا ہی نہیں، سارے دروازے بند کر دیے، ایک نظر دیکھ لو جائز ہے، لیکن بڑوں کی موجودگی میں۔ یہ نہیں ہے کہ کلفٹن گھومنے جا رہے ہیں اور لاہور کے شاہی مسجد میں ڈیٹ پہ جا رہے ہیں، ایسا ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اذان کے بعد دکان کھلی رکھنا اور کاروبار کرنا جائز ہے؟ اگرچہ دکان کھلی لیکن بندہ تبدیل ہو جاتا ہے، ایک نماز پڑھنے جاتا ہے اور دوسرا دکان کا کام دیکھتا ہے۔ ویسے صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ باپ دکان پہ بیٹھا رہے اور بیٹا نماز پڑھنے آ جائے، یا بیٹا دکان پہ بیٹھا رہے اور باپ نماز پڑھنے آ جائے۔ ویسے تو قرآن میں صراحت جو ہے وہ جمعے کے لیے ہے، لیکن یہ ہر نماز کا یہی ہوگا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، قرآن میں تو جمعے کا ذکر ہے، لیکن نماز کے لیے اذان ایک بلاوا ہے۔ جب آپ اللہ کے بلاوے پر ہی لبیک نہیں کہہ سکتے تو آپ کی دکان میں، کاروبار میں برکت تو اسی رب نے دینی ہے نا جس نے آپ کو بلایا ہے۔ جب آپ اس کے بلاوے پر نہیں آ رہے تو برکت آپ کو کہاں سے دے گا؟ آپ کا سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی میں آپ کو بلائے، ایک دفعہ بلائے آپ نہیں گئے، دوسرے بیٹے کی شادی پہ بلائے آپ نہیں گئے، تیسری دفعہ شاید وہ بلائے گا بھی نہیں، اور پھر اگر آپ اس کے پاس کوئی کام لے کر چلے جائیں تو وہ آپ کا کام کرے گا بھی نہیں۔ تو آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بلاوا آیا ہے، اسی کا ہم رزق کھاتے ہیں، اسی کا دیا پیتے ہیں، اسی کا دیا پہنتے ہیں، شکرانے کے لیے مسجد میں ہمیں آنا چاہیے۔ سر اس میں یہ بھی فرما دیں کہ اگر وقت کا فرق ہے مختلف مساجد میں، ایک ساتھی کہیں پر نماز کرتا ہے اور دوسرا اس کا دکان والا، میرا خیال ہے ایک مسلک والے فرق نہیں رکھتے، وہ جو فرق رکھتے ہیں وہ مسالک کا فرق ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سوال آ جائے گا کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں، وہ میرے لیے پھر مشکلات پیدا ہو جائے گی، اس لیے ایک ہی حکم چل دیں گے۔ اکثر اہل حدیث حضرات نے لوگوں کو دم کرنے کی دکان بنائی ہوئی ہے، کچھ تو دم کرنے کا معاوضہ نہیں لیتے اور اکثر اس کی فیس بھی لیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے اصل میں پیغام چینل والے آئے ہوئے ہیں، مجھے پیغام چینل سے بھی سخت شکوہ ہے اسی مسئلے میں۔ ایک خاص بندہ بٹھایا ہوا ہے جو لوگوں میں جنوں کی بیماریاں پھیلا رہا ہے اور پھر بوتلوں میں تھو تھو کر کے دے رہا ہے، یعنی خود ہی بیماریاں پھیلاتا ہے کسے سنا کر اور پھر خود ہی اس کو نکالتا ہے۔ یہ طریقہ بالکل ہی سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی صحابی کبھی کوئی دھاگا، چینی، نمک، روٹی، پراٹھا، چاول، دال یا پانی کی بوتل لے کر کبھی نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو کہ پانی کو دم کر کے دیں، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو جو آپ تو اہل حدیث ہو، آپ تو بات بات پہ کہتے ہو کہ جی ہم تو وہ بات مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز، ہاں مریض پہ دم ثابت ہے، اگر کوئی مریض ہے اس پہ دم ثابت، اللہ کے رسول اپنے اوپر خود بھی دم کرتے تھے، ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پھر اپنے جسم پر پھیرتے۔ خود آخری ایام میں سیدہ عائشہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے دم کیا، آپ کے ہاتھوں پہ پھونکا اور پھر آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ گھمایا تاکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت بھی آپ کو حاصل ہو اور اللہ رب العالمین شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ تو مریض پہ دم ثابت ہے، لیکن بوتلوں میں، چیزوں میں، کسی چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دم ثابت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے قاری صاحب کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی تھے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں اور ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ عموماً دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آدمی کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی رب کے ساتھ کتنی بنی ہوئی ہے، وہ خود اس کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔
عموماً جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے اگر فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اور اس نے دوبارہ ظہر کو بھی آپ کو جماعت کی توفیق دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کا آپ کا آنا اس کو پسند آیا، اور پھر اس نے اگر عصر کو بھی آپ کو توفیق دے دی، اس کا مطلب ہے ظہر کا آپ کا آنا اللہ کو اچھا لگا ہے، اور اسی طرح پانچوں کا۔ اور اگر وہ توفیق دیتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، ایک سیٹھ صاحب مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے، اس کا کوئی نوکر تھا، نوکر نے کہا سیٹھ صاحب اذان ہوگی، اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا چلو تو نماز پڑھیا، میں جب تک سگریٹ پی لیتا ہوں، یہ کش لگا لیتا ہوں۔ وہ سگریٹ پینے لگ گیا، وہ اندر چلا گیا مسجد میں، نماز پڑھ لی، تھوڑا دعا مانگنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی سی دیر ہو گئی تو سیٹھ نے آواز لگائی کہ اندر کسی نے باندھ لیا ہے کیا؟ سارے تو نکل گئے، تو ابھی تک باہر ہی نہیں آیا۔ تو اس نے کہا سیٹھ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، جس نے آپ کو باہر باندھ دیا ہے اسی نے مجھے اندر باندھ دیا ہے۔ تو یہ معاملہ دل کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا دل نیکی کی طرف راغب ہو رہا ہے، گناہ سے متنفر ہو رہا ہے، آپ بات بات میں احتیاط برت رہے ہیں، تقوی پیدا ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب آپ سے راضی ہے۔ سب سوال ہے حدیث عمار کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے جی، عام طور پہ اس میں جو قابل اعتراض نقطہ ہے اس حدیث کے اندر، وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس کے بعد جو جملہ ہے جس پر اعتراض سب سے بڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں کفر کی طرف کھینچیں گے، اور وہ یعنی عمار تمہیں جنت کی طرف بلائے گا، اور جو باغی لوگ ہوں گے وہ تمہیں کفر کی طرف کھینچیں گے، تو جہنم کی طرف کھینچیں گے۔ تو یہ جو لفظ جہنم والا یا کفر والا ہے یہ راوی کا اضافہ ہے، اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ صرف باغی والے لفظ تک حدیث ختم ہو جاتی ہے، آگے جو اضافہ ہے یہ راوی کا اضافہ ہے، اور باغی ہونا یہ کفر نہیں ہے۔ بغاوت کیا ہے؟ کسی خلیفہ کی اگر کسی نے بیعت نہیں کی، اسی کو بغاوت کہتے ہیں۔ اب یہ جو بغاوت ہے کیا صرف حضرت معاویہ نے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی، شاید آپ کو کسی نے اس سے پہلے نہ بتایا ہو، اور شاید مجھ پہ بھی فتوے لگنے لگ جائیں، حالانکہ میں نے کہا بھی تھا پہلے کہ آپ اس سوال کو رہنے دیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت عائشہ نے بیعت نہیں کی، آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ لڑنے کے لیے بھی گئی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف لڑی، حضرت طلحہ نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی، حضرت زبیر نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی، تو آپ ان پر کیا فتویٰ لگا؟ حضرت معاویہ پر تو بڑے دھڑلے سے آپ فتویٰ لگا دیتے ہو۔ حضرت طلحہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل، حضرت زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں شامل، جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے ان میں یہ دونوں صحابی شامل ہیں۔ در حقیقت یہ منافقین کا بیچ میں ایک کمال اور کردار تھا کہ انہوں نے دونوں گروہوں میں شامل ہو کر اپنا ایک کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور ہم سب آج تک اس دھوکے کا شکار چلے آ رہے ہیں، اور منافقین کی اولادیں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ قاری صاحب سوال ہے، ایسا ذکر بتائیں جس سے عمران خان سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ تو میرا خیال ہے اگر پروگرام کے آپ کے 3 روزہ پروگرام کے بعد اجتماعی دعا ہو، اللہ تعالیٰ اہل حدیثوں کی دعاؤں کو انشاءاللہ رد نہیں کرے گا، تو یہی آپ کی اجتماعی دعا اس کے خاتمے کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، یہ بھی تحریکیں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ اگر باپ، قاری صاحب سوال ہے، اگر باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو بلا وجہ قتل کر دے تو کیا شرعی لحاظ پر اس پر قصاص ہو سکتا ہے؟ قصاص نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صراحت ہے کہ لا یقتل الوالد بالولد، کہ بچے کے بدلے یعنی اپنے بیٹے کے بدلے والد قتل نہیں ہوگا۔ ہاں تعزیری کوئی بھی سزا رکھی جا سکتی ہے، البتہ یہ اگر آپ لوگوں کا اشارہ
حالیہ میاں والی میں ہونے والے واقعات کی طرف ہے، تو جو اصل میں والد کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے قصاص میں، اس کی وجہ کئی ہے۔ مثلا ایک لڑکا بڑا ہے، ہو سکتا ہے اس نے والد کو اتنا دکھایا ہو، اتنا تنگ کیا ہو، اتنا نافرمان ہو، اور یا اس نے کوئی بھی ایسا جرم کیا ہو جس سے والد سے برداشت نہ ہوا ہو اور اس نے قتل کر دیا ہو۔ لیکن یہاں کیس تھوڑا سا الگ ہے۔ معصوم بچہ ہے، بچی ہے، 7 دن کی، اور اس کے سینے میں 7 گولیاں اتار دی گئی۔ یہ جو درندگی ہے، بہرحال حدیث کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے، وہ والد ہے، والد کو قصاص میں قتل نہیں کیا جا سکتا، البتہ عدالت تعزیری طور پر اس پر کوئی بھی سزا رکھ سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا صحابی رسول کی تنقید کرنے والے کی ابتدا میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ توبہ کرے تو ہو سکتی ہے، اگر توبہ نہ کرے تو نہیں ہونی چاہیے۔ سوال ہے جو جانور کاروبار کے لیے رکھے گئے ہیں اور ان پر کافی خرچہ آتا ہے، تو اس مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، کیونکہ یہ چرنے والے جانور نہیں ہیں؟ ظاہر بات ہے، آپ خرچہ وغیرہ ہر چیز اس کا پھر آپ پورا حساب رکھیں۔ اگر آپ جانور خریدتے بیچتے ہیں، آپ کا بزنس یہی ہے، تو آپ ایک ڈائری بنائیں، اس میں پورا حساب رکھیں، جانور کتنے کے خریدے، اس کی کھلی کتنے کی خریدی، چارہ کتنے کا خریدا، جو بھی آپ کھلاتے پلاتے ہیں، یا بجلی وغیرہ ان کا رینٹ، وہ جگہ کرایہ، نوکر چاکر ان کی تنخواہیں، یہ سارے آپ نکالیں۔ پھر آپ دیکھیں جانور آپ نے بیچے وہ کتنے کے بیچے، یہ اخراجات اس میں سے منہا کریں۔ پھر جو رقم آپ کے پاس بچتی ہے وہ اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو آپ 2.5% کے حساب سے اس پر زکات دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر کوئی خاتون کسی پلاننگ کے تحت اپنے شوہر سے خالی اسٹیمپ پیپر پر دستخط لے کر اس پر طلاق کی تحریر لکھوا کر عدالت میں پیش کر دے اور دوسرا نکاح کروا لے، اور پہلے شوہر کو دوسرے نکاح کے بعد خبر ملے، تو اس پہلی طلاق اور دوسرے نکاح کے بارے میں رہنمائی فرما لے۔ دوسرا نکاح اگر تو اس نے عدت وغیرہ بھی گزاری ہو اور دوسرا نکاح ولی کی اجازت سے ہوا ہو تو دوسرا نکاح صحیح قرار پائے گا۔ لیکن پہلا جب خاوند کے سامنے یا تو خاوند اندھا ہو، اسٹامپ پیپر پڑھ نہ سکتا ہو، یا بالکل ان پڑھ ہو، تو وہ اس کی بات مانی جائے گی عدالت میں، جی میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اگر وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ میاں بیوی اگر ڈرامے کا کردار ہے اور ڈرامے کے کردار میں طلاق آئی ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی یہ ایسا نانی جی کا کھیل نہیں ہے جب چاہ منہ سے جو چاہ نکال دیا۔ شریعت نے اس کے لیے پابندیاں رکھی ہیں۔ اگر اس نے سائن کر دیے ہیں اور اس کو پتا ہے یہ طلاق نامہ ہے، طلاق ہو گئی۔ البتہ اس کو یہ اختیار ہے کہ بعد میں کسی کے سمجھانے بجھانے پر اس کو سمجھ آئے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وہ رجوع بھی نہ کرے اور عورت عدت پوری کر بیٹھے، یہ نکاح اس کا ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایک دفعہ بھی اس نے طلاق لکھی ہو اور ایک ہی دفعہ سائن کیے ہو اور عورت عدت پوری کر لے اور یہ رجوع نہ کرے تو اس کا یہ جو طلاق رجعی تھی یہ طلاق بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کا ایک فائدہ یہ ہے، اگر دوبارہ یہی لوگ نکاح کرنا چاہیں تو ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نہ کرنا چاہیں عدت پوری ہونے کے بعد عورت آزاد ہے، اپنی اور اپنے ولی کی مرضی سے کہیں بھی دوسری جگہ نکاح کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اچھا، اس سوال میں یہ وضاحت فرما دیں کہ شوہر کا طلاق دینے کا ارادہ نہ ہو اور اس کو دھوکہ دے کر جب اس سے سائن کروا لیے جائیں یا کچھ اور بتا کر، تو پھر کیا صورت؟ نہیں، اگر تو وہی صورت ہے نا کہ خامد کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں جو سائن کر رہا ہوں یہ کس چیز پر سائن کر رہا ہے، یعنی یا تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا وہ نابینا ہے، اس کا انگوٹھا لگا دیا گیا، پھر تو وہ طلاق نہیں ہوگا اور دوسرا نکاح بھی نہیں ہوگا، چونکہ پہلا نکاح باقی ہے تو نکاح پر نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر خامد کو پتا تھا کہ یہ طلاق نامہ ہے، پھر اس نے یہ جانتے ہوئے سائن کر دیے، صرف یہ سوچ کر کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، تو وہ طلاق ہو جائے گا۔ سوال ہے قاری صاحب، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کیا اس کی خیرات کی جا سکتی ہے پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے دن؟
पहले दिन तो वैसे भी फौतगी वाले घर से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बल्कि वहाँ भेजना चाहिए, देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दूसरे तीसरे दिन भी मैयत वाले घर में लोग खाना हमसाए अड़ोस पड़ोस वाले पका कर दे दें, लेकिन वहाँ से खाने की इजाज़त फिर भी नहीं दी जा सकती। अलबत्ता वो लोग वहाँ से खा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स खानपुर में फौत हुआ है और उनके रिश्तेदार जो हैं वो लाहौर में रहते हैं, सक्खर में रहते हैं, वो वहाँ से आए हैं, जाहिर बात है अब वो रोटी होटल से तो नहीं खाएंगे, वही जो अड़ोस पड़ोस वाले देंगे वो भी वही खाएंगे, वो खा सकते हैं। लेकिन हम जो रहते ही खानपुर में हैं और जनाजे में गए, वही बस जो जनाजे में गई कब्रिस्तान, वही बस भरी हुई बंदों की वापस मैयत के घर आती है और कोर में बिरयानियां वो उड़ाती है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और तीसरे दिन, 7वें दिन, 40वें दिन और फिर साल बाद बरसी, ये तो वैसे विधि तरीका है जो अहले बिदअत का तरीका है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। अर्शद सवाल है, क्या या मोहम्मद कहना दुरुस्त है, जबकि एक रवायत में है कि जंग यमामा में सहाबाए किराम ने या मोहम्मद के नारे लगाए थे? मेरा ख्याल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने हो सहाबा सारे कहते थे या रसूलुल्लाह, लेकिन ये जो गैबाना तौर पर आवाज़ें लगाई हो या मोहम्मद की, ये सही सेहत के साथ कहीं से भी साबित नहीं है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने होते सहाबा या रसूलुल्लाह आकर के कहते, जिब्रील अमीन भी आकर के या मोहम्मद कहते, आपको मुखातब करते। ये निदा का सीगा है और मुखातब सामने मौजूद हो तो कहा जाता है। और चूंकि एक तबके का हमारे यहाँ मखसूस अकीदा और नजरिया है कि अल्लाह के नबी हर जगह मौजूद होते हैं, हाजिर नाजिर होते हैं, तो हम जहाँ भी पुकारें वो हमारे सामने होते हैं। हमारा ये नुक्ता नज़र नहीं है और ना हम उस नुक्ता नज़र को दिल में रखते हैं, और इसलिए हमारे लिए वो कहना, वो पुकारना बिल्कुल नाजायज़ है। वटा सटा पर रिश्ता किया जा सकता है या नहीं? बुखारी शरीफ में हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला शिगार फिल इस्लाम, इस्लाम में शिगार नहीं है। ये शिगार यानी लो और दो के फार्मूले पर होता है, यानी तुम अगर हम अपनी बेटी हमें दोगे तो हम अपनी बेटी तुम्हें देंगे, या तुम हमारी बेटी लोगे तो हम तुम्हारी बेटी लेंगे। इसका नुकसान ये होता है कि अगर एक घर इत्तेफाक से उजड़ता है तो दूसरा घर जिद में उजड़ता है, बदले में उजड़ता है, इंतकाम में उजड़ता है। मिसाल के तौर पर आपकी बेटी मेरे बेटे के घर में है और मेरी बेटी आपके बेटे के घर में है, और जब आप ये सुनोगे कि कारी खलील के बेटे ने हमारी बेटी को मारा है और उसने मारा है, कोई कसूर किया है, कोई गलत बात की है, लेकिन वहां जो आपके यहाँ मेरी बेटी है, आप खाम मारना शुरू कर दोगे कि हमारी बेटी वहां पिट रही है, तू यहाँ बैठी पराठे खा रही है, तो दूसरा घर जो है वो जिद में उजड़ता है। शरीयत ने इसलिए इसे पसंद ही नहीं की। ला शिगार फिल इस्लाम, बिल्कुल बट्टे सट्टे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने किसी जगह शादी की और कोई शर्त नहीं थी कि आप लोगे भी दोगे भी, कोई शर्त नहीं थी, आपने शादी कर दी, चाहे अपने बेटे की या बेटी की। साल 2 साल 3 साल तक मिलाप रहा, आप लोगों को लगा कि ये खानदान बहुत अच्छा है, शरीफ लोग हैं, नेक लोग हैं, मिलनसार हैं, अच्छे आला अखलाक और किरदार के मालिक हैं। अब आपने ये फैसला कर लिया कि हमने इनकी बेटी ली थी तो अब यार इनके बच्चे भी बहुत नेक है, हम देते भी हैं, तो ये शिगार नहीं है। शर्त जब आप रखेंगे लेने देने की तब शिगार होगा और वो हराम। जी, अगर बालों को लाल मेहंदी या कोई और कलर लगाएं तो नमाज जायज़ है? जी बिल्कुल, लाल मेहंदी भी जायज़ है और कलर भी जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ काले कलर से मना किया, फजतनिबुस सवाद, काले से बचो। गय्यरू के अल्फाज है, अपने सफेदी को तब्दील करो, दूसरे रंग में बदलो, लेकिन फजतनिबुस सवाद, काले से बचो। और ये भी है इल्ला सौदा, रंगो बालों को मगर काले से बचो, काला रंग ना हो। बाकी हर कलर की आपको इजाजत है, जैसा सूट पहने वैसी दाढ़ी बनाए। जी, सब सवाल है,
آپ اہل حدیث حضرات کا دعویٰ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ نہیں ہیں، جبکہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے قریب اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ قرآن و سنت کے قوی دلائل سے جواب ارشاد فرمائیں کہ مسلم شریف کی اس حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے تیز ترین سواری جس کا نام براق تھا وہ میرے پاس تھی۔ تیز ترین سواری، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہیں اس کا قدم جاتا تھا۔ اب جب میں بیت المقدس پہنچا ہوں تو جس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے تھے اور آپ براق پر سوار تھے، آپ جب بیت المقدس آئے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے آگے آئے بیٹھے، آپ پہلے آگے آئے بیٹھے، پھر آپ نے وہاں نماز پڑھائی سارے انبیاء کو۔ جب آپ آسمانوں پہ گئے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے موجود تھے۔ اچھا، اب یہاں جو لال ٹیلے کے پاس قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے جبریل سے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے، آپ نے خود بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، نہیں پوچھا جبریل سے۔ جب بیت المقدس میں پہنچے، جبریل امین نے انبیاء کا آپ سے تعارف کرایا، تعارف ہو گیا۔ جب چھٹے آسمان پہ، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے، آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے۔ گویا انبیاء کرام کی وہ جو ان کی دنیا کی زندگی میں جو مختلف حالتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت، معراج کے موقع پر ان حالتوں میں سے کوئی ایک حالت قبر میں دکھا دی، کوئی ایک بیت المقدس میں دکھا دی، اور کوئی ایک آپ نے آسمانوں پہ دکھا دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوچھنا پڑا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ پہلی حالت سے مختلف تھی، آپ پہچان نہیں پائے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کے بابا آدم ہے، اور پھر حضرت بابا آدم نے پوچھا تو ان کو بتایا یہ آپ کے اولاد میں سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے مرحبا مرحبا یا ابن صالح کہہ کر آپ کو آواز دی۔ تو یہ مختلف حالتیں تھیں، اس کو دنیاوی یعنی ہمارے اعتقاد کے خلاف اس کو نہیں کہا جا سکتا، جو اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں میں دکھائی، اور اللہ رب العالمین نے جو صورت جس طرح دکھائی ہم مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ معمول نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات دکھا دی، بس۔ رفع الیدین کے متعلق ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کرنے کا حق دیا جب لوگ بتوں کو اپنے پاس لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ دیکھیے کہتے تو سب لوگ ہیں کہ ایسا تھا، لیکن آج تک دنیا کی کسی کتاب میں کوئی شخص یہ جملہ دکھا نہیں سکتا کہ رفع الیدین کی لاجک یہ ہو کہ لوگ بغل میں بت چھپا۔ دیکھیے دعویٰ آسان ہے لیکن دلیل بھی دینی پڑتی ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا، وہاں بیٹھا ہوا ساتھی سوال کر رہا تھا تو میں عرض کیا دعویٰ تو یوسف کے بھائیوں نے بھی کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو کیا واقعی کھا گیا تھا؟ پھر انہوں نے دلیل بھی دی کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا فجاؤ بقمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر کے لا، مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے آئے، فجاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے۔ لیکن ساری باتیں قرآن نے کہا غلط، یوسف علیہ السلام زندہ تھے۔ پھر ان کا مصر کا بادشاہ بننے نے ثابت کر دیا کہ بھائیوں کے سارے دعوے جھوٹے تھے۔ اب مجھے بتائیے، بت تو بہت یعنی اگر بت بغل میں چھپاتے ہوں گے اس سے بڑے تو نہیں ہوں گے نا، اس سے چھوٹے ہی ہوں گے نا۔ اب میں یہ بغل میں یہ بوتل رکھ لی میں، اب آپ مجھ سے 1000 رفع الیدین کراؤ، یہ نہیں گرے گی، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ہے، بغلیں اٹھانا نہیں ہے۔ رفع الیدین یوں نہیں کی جاتی، اگر یوں بت گرانے کے لیے ہوتی تو یوں ہوتی، بت تو بغل میں ہیں اور اٹھائے جا رہے ہاتھ۔ اور دوسری بات، اگر رفع الیدین بت
گرانے کے لیے تھی تو پہلی رفع الیدین میں بت گر جانا چاہیے. کیا کیا؟ جب نماز شروع کرتے ہیں بت گر گیا، اب رکوع کو جانے والی، رکوع سے اٹھنے والی اور تیسری رکعت پر کھڑے ہونے والی، یہ تینوں رفع الیدین بت کے بغیر ہے. یہ تینوں رفع الیدین بت گرنے کے بعد ہیں. تو جو بت گرنے کے بعد ہیں وہ تو آپ چھوڑے بیٹھے ہو، اور جو بت گرانے کے لیے پہلی رفع الیدین تھی وہ تو آپ آج تک کرتے ہو. اور پھر وتروں کی تیسری رکعت میں قنوت سے پہلے آپ کی بغل میں کوئی بت رکھ جاتا ہے جو آپ قنوت سے پہلے رفع الیدین کرتے ہو. پھر عیدین میں 6 مرتبہ کرتے ہو، تو کیا اس وقت بت آپ کی بغل میں ایلفی سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک رفع الیدین سے نہیں گر پاتے؟ آپ کو 6 رفع الیدین کرنی پڑتی ہیں. یہ سارا معاملہ اگر اللہ کے رسول نے اس چیز کو منسوخ کیا ہے تو کیا وہ رفع الیدین منسوخ ہوئی ہے جو اہل حدیث کرتے ہیں اور وہ باقی ہے جو آپ کرتے ہیں؟ ایسا تو نہ کرو نا یار، کچھ ظلم تو نہ کرو. ہم کراچی سے آئے ہیں، کانپور والوں، کچھ تو لحاظ کرو. جی اگلا سوال ہے کیسا قبلہ رخ ٹانگے کرنا یا تھوک پھینکنا کیسا ہے؟ صحیح حدیث سے واضح منع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کعبے کے احترام کے خلاف ہے. آپ نے ایک علاقے میں گئے اور وہاں آپ نے مسجد کے سامنے جیسے کھڑکی تھی سامنے والی یعنی قبلہ رخ، اس کھڑکی سے نکل کر ایک بندے کو تھوکتے ہوئے دیکھا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہمارے علاقے کا اسی مسجد کا امام ہے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کو امامت سے ہٹا دیں، اس کو امامت سے ہٹا دیں. جس شخص کے دل میں بیت اللہ کا قبلے کا احترام ہی نہیں ہے وہ امامت کے قابل ہی نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اگر امام میں کوئی شرعی عیب دیکھے تو اسے انتظامیہ امامت کے منصب سے ہٹا سکتے ہیں. جی کیا قبر پر بطور نشانی کوئی پتھر یا کوئی اور چیز رکھی جا سکتی ہے؟ اور وقتاً فوقتاً قبر پر جا کر دعا کرنا اور پانی وغیرہ چھینٹنا اس کو درست ہے یا بجری؟ ویسے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے وقتاً فوقتاً جا کے پانی چھڑکنا، لیپا پوچھی کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے. نشانی ویسے کوئی لگا لی جائے جیسے جی یہ درخت کھڑا ہوا ہے اور درخت کے پاس سے تیسری قبر جی میرے والد کی ہے، اس طرح کی کوئی نشانی بندہ ذہن میں رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. باقی باقاعدہ طور پر نشانیاں اٹھا کر لگانا، ایک قبر پہ میں نے کلپ دیکھا، اس میں کتبے پہ اس کی پوری جو زندگی کی ایجوکیشن جو تعلیم تھی نا، میٹرک کہاں سے کیا، انٹر کہاں سے کیا، بی اے کہاں سے کیا، ایم اے، پی ایچ ڈی تک اس کی ڈگریاں قبر کے سرانے جو پتھر لگاتے ہیں اس کے اندر. اب پتہ چلے بھی قبر میں جو یہ ڈگریاں تم نے لگائی ہیں اس کا مردے کو کیا فائدہ ہے؟ کیا فرشتے اس سے متاثر ہوں گے کہ یار بندہ پی ایچ ڈی ہے ہم اس سے کیسے سوال کریں؟ تو ایسا تو مسئلہ نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک فوت ہوئی ہے اور فوت ہو رہی ہے، اگر سب کی قبروں کی حفاظت کی جاتی نا تو آج زندوں کے رہنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہوتی. تو اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں کہ قبروں کی حفاظت. ہاں احترام جب تک قبر ہے، اوپر نہ بیٹھو، اوپر نہ چڑھو، یہ احترام اپنی جگہ ہے. لیکن جب قبر مٹ جائے، اب آپ دیکھ لو بقیع قبرستان جو ہے مدینہ منورہ والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اب تک مردے وہاں دفن ہو رہے ہیں. مردے اب وہ کیسے دفن ہو رہے ہیں؟ وہ خالی بھی ہے، بھرا بھی جا رہا ہے، خالی بھی ہے. یہی طریقہ ہے. قبروں کی حفاظت اسلام کا مزاج نہیں ہے. جی کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا سنت مطہرہ سے ثابت ہے. اکثر لوگ جہاں دل کرتا ہے صف میں کرسی رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں، کیا اس سے صف میں رکھنا پیدا نہیں ہوتا؟ جی رکھنا تو یقیناً پیدا ہوتا ہے، اور صف میں وہ جو قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملانے والی بات ہوتی ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے. کرسی پر پہلی بات تو یہ ہے اجازت صرف اسی کو ہونی چاہیے جو معذور ہو، جس کو کوئی تکلیف ہے. آج کل جو فیشن بن چکا ہے کہ ہر مسجد میں پلاسٹک کی کرسیاں رکھی بھی ہوتی ہیں، کسی کو ضرورت ہو یا نہ ہو. کسی کو اگر یہ بھی پتا ہو نا کہ یہ امام لمبی تلاوت کرتا ہے تو وہ کرسی لے کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے سے. تو
بغیر عذر کے، کیونکہ نماز میں جس طرح نماز فرض ہے، اس کا قیام بھی فرض ہے، اور قیام آپ کھڑے ہوں گے تو ہوگا، بیٹھنا تو فرض نہیں ہے، کھڑے ہونا فرض ہے، الا یہ کہ آپ معذور ہوں اور کھڑے نہ ہو سکتے ہیں، یا کھڑے ہونے میں آپ کو کوئی تکلیف ہے۔ اور اس سے سب سے زیادہ بری بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، کرسی سب پہ رکھ لیتے ہیں، خود کرسی سے 1-1.5 فٹ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کرسی پیچھے اپنی جگہ رکھی ہوئی، خود کھڑے ہوئے اور سب سے بالکل آگے نکل کے کھڑے ہوئے، اکیلے بالکل، اور کرسی خالی ہے۔ یہ تو بالکل ہی اس نے صف کا ستیہ ناش کر کے رکھا۔ اگر معذور ہے تو کرسی کے اندر بیٹھے، اگر خالی کرسی ہے تو وہ تو بیچ میں ایسے ہو گیا جیسے صف کے بیچ میں پلر آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلر کے مابین بھی صف بنانے کو منع کیا، تو لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی معذور ہے بیٹھے اور کوشش کرے کہ سائڈ سے رکھ لیں، آخر میں 1-2 کرسیاں آپ معذوروں کے لیے رکھ لیں، بوڑھوں کے لیے رکھ لیں، بیماروں کے لیے رکھ لیں، اور بیچ میں صفوں کو خراب نہ کریں۔ سوال ہے، اہل حدیث، دیوبندی اور اہل سنت میں فرق کیا ہے؟ ماشاءاللہ ٹائم ہے۔ بنیادی طور پر دیکھیے، اہل حدیث کا فرق یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے، اطاعت اتباع اسی ہستی کی جائے۔ ہمارے کلمے میں 2 ہی نام آتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کی ذات آتی ہے، اور محمد رسول اللہ، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے۔ انہی 2 ہستیوں کی بات ماننا اور اسی کو دین سمجھنا اور اسی کی پیروی کرنا اور اسی پر چلنا، اسی کا نام اہل حدیثیت ہے۔ اور جو دیوبندی لوگ ہیں، ان کو اصل جو بڑا نام ہے وہ حنفیت ہے، اور حنفیت میں دونوں شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہے، دیوبندی بھی شامل ہے، دونوں حنفی ہیں۔ پھر ان کا اسکول آف تھاٹ الگ الگ ہے انڈیا کے اندر، ایک بریلی ہے اور ایک دیوبند ہے۔ جو اس مدرسے سے پڑھا وہ دیوبندی کہلاتا تھا، جو بریلوی مدرسے سے پڑھا وہ بریلوی کہلاتا تھا۔ نظریاتی فرق نہیں تھا، پڑھنے کا فرق تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کراچی میں دارالحدیث رحمانیہ ہے، جو وہاں پڑھتے ہیں طلباء وہ اپنے نام کے ساتھ آخر میں رحمانی لگا دیتے ہیں، وہ ایک ادارے کی نسبت ہوتی ہے، ادارے کی نسبت، یا کوئی استاد سے نسبت جوڑتا ہے، کوئی مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کے پاس پڑھتا ہے اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ عصری لگا دیتا ہے، اس طرح۔ تو وہ استادوں کی نسبت تھی یا ادارے کی نسبت تھی۔ اب وہ چیز نظریات میں تبدیل ہو گئی۔ اب دیوبندی وہ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ان سے دلیل مانگے بغیر ان کی تقلید کرتے ہیں، اور بریلوی بھی وہی ہیں جو امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں، لیکن توضیح اور تشریح کے لیے اپنے اہل سنت کے جو ان کے بڑے ہیں احمد رضا خان بریلوی، وہ ان کی تشریح اور توضیح کو مانتے ہیں۔ یہ زیادہ قبر پرستی کی طرف چلے گئے۔ ان میں بھی دیوبندیوں میں جو مماتی گروپ ہے وہ قبر پرستی سے بچ گیا ہے، اور جو حیاتی گروپ ہے ان میں اور بریلویوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ سیم ایک جیسا ہے، وہی نظریات وہی۔ اور میں ایک شخص اہل حدیثوں میں بھی میں نے ایک شخص دیکھا ہے جس نے اہل حدیثوں کی کرامات اہل حدیث کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ میں حیران تھا کہ اہل حدیث ویسے تو مانتے نہیں ہیں، اب پوری کتاب لکھ ماری ہے کرامات اہل حدیث کے نام سے۔ بہرحال ہم اسی بات کو مانتے اور فالو کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو۔ یہ اہل حدیثوں کے اور ان کے مابین بنیادی فرق ہے۔ آخری 2-4 منٹ ہے جی۔ سوال ہے، فوت شدہ افراد کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، فوت شدہ کی طرف سے بہت سارے ہمارے علماء قائل ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ انہوں نے مسائل قربانی یا احکام قربانی کے نام سے جو ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے 1-2 صفحوں میں اس کی بحث کی ہے، اور اچھے دلائل دیے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قربانی ایک مالی صدقہ ہے، اور مالی صدقہ سب کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا لیا
اور میڈے کو قربان کیا، اور اس میں آپ نے فرمایا اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تیرے لیے ہے، اللہم من کا بالک ہم محمد ومن امت محمد ومن آل محمد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے، امت کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آپ کی امت میں صرف زندہ ہی شامل نہیں، جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کی امت میں شامل ہیں، لہٰذا قربانی کی جا سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اگر سحری کا وقت ختم ہونے میں 2 یا 3 منٹ رہتے ہوں اور غسل کرنا بھی ضروری ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ سحری کر لے پھر غسل بھی کر لے۔ آخری سوال ہے قاری صاحب، اور اس سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ بعض ساتھیوں نے بہت لمبے لمبے سوال لکھے ہوئے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، آپ بعد میں قاری صاحب سے یا دیگر علماء کرام سے رابطہ کر کے ان کے جوابات لیں گے۔ نہیں، بعد میں مجھ سے نہ پوچھنا، کل 2 علماء ہیں، مولانا عبدالرحمن شاہین صاحب بھی ہیں اور مولانا ابراہیم بھٹی صاحب بھی ہیں۔ آج کی محفل کا آخری سوال، جی، شادی کرانے میں ماں باپ کی مرضی ماننی چاہیے کہ نہیں، اور اپنی مرضی بھی شامل ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھو، ماں باپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ زندگی بچوں نے گزارنی ہے۔ ماں باپ گائیڈ کریں، زبردستی نہ کریں کہ بیٹا میں تو بس اپنے بھائی کو زبان دے بیٹھا ہوں، اب تو تجھے کرنی ہی کرنی ہے، یا ماں بولے گی میں تو اپنی بہن کو زبان دے بیٹھی ہوں، تو اس طرح نہ ہو۔ ماں باپ زبردستی نہ کریں، مشورہ دیں، اور لڑکا تو بالکل آزاد ہے، لڑکی پھر بھی وکیل کی پابند، ولی کی پابند ہے، لیکن لڑکا ولی کا بھی پابند نہیں ہے، لڑکا بالکل آزاد ہے۔ مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، آپ ساتھی وضو کریں اور مغرب ادا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کا عشاء کھانے کا وقفہ ہے، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ شیڈول کے مطابق کانفرنس کی آج کے دن کی آخری نشست کا آغاز ہوگا۔